کی شروعات ہوتی. آج اس اسٹیج پر ہم یہ جب جمع ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مسلکی اختلافات کو بھلانا ہوگا، کیونکہ تعلیم ایک ایسا عنصر ہے جس کے ذریعے ہم تمام چیزوں پر غلبہ پا سکتے ہیں. اور دیکھیے، اسلام نے جو ہمیں نظام دیا، اسلام میں جو نظام ہے اور اسلام نے جو ہمیں منہج عطا کیا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے جو راستہ دکھایا ہے، اس میں یہی ہے کہ انسان صحیح کام کو کرے، غلط کام سے رکے. اور صحیح کام انسان اسی وقت کر سکتا ہے. یہ اسلام کی دولت ہے جس نے صحیح کام کی طرف آمادہ کیا ہے، صحیح کام کی ترغیب دی ہے، برے کام سے روکا ہے. اور انسان اگر جاہل ہے تو یقیناً وہ اپنے مفاد کے لیے سوچے گا، لیکن اگر ایک عالم انسان ہے تو وہ اپنے مفاد کو پیش نظر نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اس چیز کو پیش نظر رکھے گا جس کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان اس ذمہ داری کو سمجھیں، ہمارے علماء کرام ان کی تربیت کریں، ان ائمہ کرام کی تربیت کریں جو ائمہ کرام ہماری مساجد میں رہتے ہیں اور مساجد کے ذریعے وہ پورے محلے کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں، اور مساجد کے ذریعے وہ پورے محلے کے نظام کو سنبھالتے ہیں. آج محلوں میں آپ خود بتائیں، اندازہ لگائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہمارا جو حال ہے، ہماری تعلیم اور تربیت کا جو حال ہے وہ یہ کہ آج 98% مسلمان بچے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا تھی، خلفائے راشدین کی زندگی کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین کیا تھا. انہیں اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. آج ہمارے تقریباً 98% اور نرسری اور کالجز اور اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں. آج صرف 2% بچے مدارس کا رخ کر رہے ہیں، بلکہ 98% وہ بچے ہیں جو اسکول اور کالجوں میں جا رہے ہیں جن کی کوئی دینی تربیت نہیں ہو سکتی، جن کی دینی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے. لیکن اگر ان مساجد سے، ان محلوں سے اگر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی تربیت کا انتظام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے، بہت بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. آج اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان مساجد سے جہاں اختلافات کی بو آتی ہے، اختلافات کو ختم کر کے تعلیم کے مراکز قائم کیے جائیں، تربیت کے مراکز قائم کیے جائیں. وہ بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں انہیں اسکولوں سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکولوں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف اس بات کی ہے کہ انہیں کم سے کم تھوڑا سا وقت دیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اخلاقی منہج پر ان کی اصلاح کی جائے. اور اخلاقی جب تربیت کی جائے گی، اسلامی نظام کے تحت ان کو ایک اسلوب، اسلامی نظام ان کو سکھایا جائے گا، تو اس سے بہت بڑی اصلاح ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے، اور نمونہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم خالی سننے کے لیے ہیں، بلکہ نمونہ اس لیے ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. اور اپنی زندگی میں اسی وقت اپنا سکتے ہیں جب ہم جس طرح مسجد نبوی میں اس صفہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، آج بھی ہم مساجد میں اس کا نظام شروع کریں. آج میں سمجھتا ہوں کہ امام کونسل کے ذمہ داران اس جانب توجہ کریں گے اور اس کی کوشش کریں گے کہ وہ ایک ایسا نظام مرتب کریں جس کے ذریعے ہندوستان کے تمام مساجد میں اس کی ایک کوشش ہو سکے، وہاں سے اس کی شروعات ہو سکے. الحمدللہ بعض اسٹیٹس میں اس کا کام ہو رہا ہے، بہت اچھے ڈھنگ سے ہو رہا ہے، لیکن اس یو پی میں اتنا کام نہیں ہے، اس مشرقی یو پی میں اتنا کام نہیں ہے.